बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 2 मई है, 2026 है। करंटली ज़ायचे में चांद की और सूरज की नहस नज़रात हो चुकी हैं और ये चांद की ठीक 14 तारीख को ये नहस नज़रात हुई हैं। अब इनके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ख़ास तौर पे जबकि चाँद अपने हबूत के खाने में आके चाँद की 14 तारीख को उसने अपना तमाम जो रोशनी है वो एक्सेप्ट की है और यहाँ पे इसकी इंतहाई सात नज़रात जो हैं दोस्तों ये मुश्तरी के साथ कायम हुई। अब ये जो क्योंकि फिर मैं अर्ज़ करता चलूँ, करंटली ज़ायचे में जो मुश्तरी है वो चाँद के घर में बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान के ज़ायचे का चौथा खाना है। असल में दोस्तों जो इल्म है, इल्म जो अल्लाह तबारक व तआला के पास है, हमारा ये एक अंदाज़ों का इल्म है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे एक दोस्त बड़े मोहतरम लाहौर में रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, बहुत नाइस आदमी। मेरी उनसे दोस्ती 2003-4 में लगी थी। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। तो वो महकमा रेवेन्यू से वो ताल्लुक़ रखते हैं। 2008 की बात है कि मैं उनके साथ था तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि एक काम आया है, बहुत बड़ा काम है डॉक्टर साहब, मैं ये करूं या ना करूं। तो मैंने उसी वक्त का वक्ती ज़ायचा बनाया कि एक सवाल है, उसका जवाब क्या है। उन्होंने कहा, ज़ायचे ने कहा कि उसका आगाज़ दर अंजाम बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब मैंने उसे कहा, मैंने कहा शाह जी जो भी आपका काम है आंखें बंद करें, अल्लाह का नाम लेके छलांग लगाएं, आगे चाहे दरिया है चाहे नहर है, आप पार हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका वो काम ऐसे ही हुआ और उनकी लाइफ आज तक वो मुझे कहते हैं कि वो जो आप अगर मुझे ना कहते तो मैंने काम नहीं करना था, आपने कहा हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। उससे मैं भी बहुत अच्छे उस पे आ गया लिविंग स्टैंडर्ड पे, और मेरे बच्चे फिर बहुत अच्छे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ नहीं दे सकता, वो सिर्फ आपका ज़ायचा बनाता है, आपको राय देता है। जैसे हमारे बुज़ुर्ग फरमा के गए हैं कि अक्लमंद आदमी जो होगा वो बंदा जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत से नवाजा होगा, उसकी बात अच्छी होगी, उससे लोगों को फ़ायदा होगा। बाकी जो लोग हैं आपको पता है कि वो मजाक करते हैं, इल्म को मजाक समझते हैं। अगर ये इल्म मजाक होता तो इसका कुरान शरीफ में ज़िक्र ना होता। तो इस वक्त जो ज़ायचे में सूरत हाल है दोस्तों, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुश्तरी और चाँद का जो इस वक्त कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि चाँद के घर में जो मुश्तरी बैठा हुआ है वो बादशाह के मुकाम पे मुश्तरी है, लेकिन चाँद इस दफ़ा अपने हबूत के खाने में है। लिहाजा ज़ायचे की रीडिंग ये कह रही है कि जो ऊपर सतही समंदर है, क्योंकि ये दोनों आबी बुर्ज में बैठे हुए हैं, लिहाजा हम मिसाल आपको आप पानी की देंगे। समुद्र के ऊपर जो पानी है वो अपनी रूटीन में चल रहा है, पानी के नीचे कितनी हलचल है ये दोस्तों अभी समझ नहीं आ रही। ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें ये जो शारगान आपस में नाज़र हैं, मेरी कैलकुलेशन में अल्लाह का फ़ैसला कवी और गालिब है और पाकिस्तान के लिए बेहतर है। याद रखिएगा, ये मकाम ये इन दोनों सितारों का आपस में होना और ख़ास तौर पे इस वक्त में ज़ोहरा का और मरीख का ऐसी जगह पे बैठना और उसके साथ ज़ोल का ज़ोहरा के साथ नाज़र होना, ये बहुत अहमियत रखता है। आप ऐसे समझिए जैसे खाना किसी ने बनाया है, लेकिन जिसका अल्लाह ने मुकद्दर लिखा है उसकी सिमत में वो ट्रे जाएगी। ये ज़ायचा बयान कर रहा है। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि इस दुनिया का जो एस्ट्रोलॉजी का कैलेंडर है उसमें जो 15 और 16 अप्रैल के सितारे आए वो पूरी दुनिया में तब्दीली का ऐलान कर रहे हैं। जो मेरे दोस्त बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, वो मुझे बताते हैं कि हाँ जी बातें उस तरफ जाना शुरू हो गई। अभी दोस्तों
کرنٹلی میرا سب دوستوں سے، سب ویڈیو دیکھنے والوں سے میں التجا کروں گا کہ آپ کی چیزیں اب تبدیل ہوں گی، پہلے جیسی نہیں رہیں۔ جو لوگ احتیاط کرتے ہیں، احتیاط کرتے رہیں، سوچ سمجھ کے چلیں، جب تک انہیں اپنے اگلے قدم کا پورا اندازہ نہ ہو کہ ہمارا قدم بالکل ٹھیک جگہ ہے، تو پہلا قدم رکھنے کے بعد اس پہ وزن ڈالیں، پھر دوسرا قدم اٹھائیں۔ ذائچے میں کرنٹلی برج حمل میں 4 ستارے اکٹھے ہیں، عطارد بھی یہی ہے، مریخ بھی یہی ہے، زحل بھی یہی ہے، نیپچون بھی یہی ہے، اور نیپچون کی جو 7 نظر ہے وہ یورینس کے ساتھ قائم ہو چکی ہے۔ اب اس میں پلوٹو بھی شامل ہے۔ 5 درجے کا میں نے آپ سے عرض کیا نا، حد اتصال ہوتا ہے 5 درجے کا۔ یہ تینوں بہت بڑے ستارے ہیں۔ آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے کسی جگہ پہ، پہاڑوں والی جگہ پہ زمین کھودی جا رہی تھی زیر زمین تار ڈالنے کے لیے، تو اچانک نیچے سے خزانہ نکل آیا، یا اچانک جو لوگ تھے وہ کہیں جا رہے تھے، ان کو پتہ چلا کہ یہ کام اس طریقے سے زیادہ بہتر ہو جائے گا، ماضی کی تمام باتیں چھوڑ کے ہمیں نئے سمت میں آنا پڑے گا۔ کیونکہ یہ جو بڑے ستارے پاکستان کے حال کے خانے میں نے عرض کیا کہ نیپچون آ کے بیٹھا ہے، جب سے پاکستان بنا پہلی مرتبہ یہاں پہنچا، جب سے پاکستان بنا پلوٹو یہاں پہلی مرتبہ پہنچا، جب سے پاکستان بنا یورینس یہاں میرے خیال میں دوسری دفعہ پہنچا، اور ان کی جو آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن ہے، یہ تو سمجھیے کہ پوری دنیا میں پہلی مرتبہ ہو رہی ہے ان مقامات پہ، اور یہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس مقام اور اس جگہ پہ، بالکل ایسے سمجھیے کہ جیسے کوئی پہاڑ تھا، اس پہاڑ سے انہوں نے پتھر اٹھائے، اس کو انہوں نے کہیں اور اس کا مطلب سمجھیے کہ کوئی اور چیزیں بناتے رہے، تو پہاڑ جو تھا وہ ہر قوم نے آ کے اس میں سے پتھر اٹھائے۔ پہاڑ جو بہت بڑا تھا، صدیاں گزرنے کے بعد وہ چھوٹا ہو گیا، اس کے نیچے سے نایاب چیزیں نکل آئیں۔ مطلب میرا ایک اندازہ آپ کو بات سمجھانے کا یہ ہے۔ یہ جو ذائچے میں پاکستان کے جو لوگ ہیں، ہم سب بطور پاکستانی قوم، یاد رکھیے گا اس وقت ہمارا جو بحیثیت پاکستانی قوم ذائچہ ہے، اس میں دوستو چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، قوم کا سوچنے کا انداز بدل جائے گا، لوگ آگے بڑھیں گے۔ اور میں نے جیسا آپ کو اپنی ایک دفعہ پہلے پریڈکشن کی کہ اب جو صورتحال ہے، یورینس کا جو مقام ہے، یورینس برج جوزہ میں پہنچ گیا ہے، لہٰذا وہ تمام لوگ جو 1976 سے لے کے 82 کے تقریباً درمیان میں پہنچے ہیں، ان میں سے کئی لوگ اب بہت بہتر ہو جائیں گے۔ یورینس کا مقام ان کے ذائچے میں ایک ایسی جگہ پہ جائے گا کہ جہاں پہ یوں سمجھیے کہ کوئی بندہ تھا، وہ کسی بہت بڑے ادارے میں باتیں سنتا تھا، اور وہ لوگ بات کرتے تھے کہ ہم نے یہ چیز ایسے بنائی ہے، اس کو فلاں کے ساتھ ملا دیں یہ ہوگا، اس کو فلاں کے ساتھ ملا دیں یہ ہوگا۔ اب وہ جس صاحب نے وہاں باتیں سنی، وہ اپنے تجربے کرتے رہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی وہ چیزیں عطا فرمائے گا جس سے ان کا آنے والا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو جائے گا۔ اگر شرط دوستو یہ ہے کہ اس نے اس وقت میں ٹائم ضائع نہ کیا ہو جب لوگ باتیں کر رہے تھے، تو وہ چائے پینے چلا جاتا تھا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کے ذائچے بنائے۔ میرے ایک دوست چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، بہت مشکلات کا شکار تھے، تھوڑا سا ٹربلز آئیں، ان کے اوپر جو بندہ تھا اس نے ان کو تنگ کیا، اور بہت زچ ہو گئے، بیرون ملک تھے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے نہ اپنی سیٹ چھوڑنی ہے، نہ آپ نے اپنی جگہ چھوڑنی۔ آپ نے اگر چھوڑ دی، آپ کو دوبارہ یہ والی جگہ نہیں ملے گی، آپ تنگ ہو جائیں گے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ میں جو ہے ترکی میں فلاں جگہ ہے، وہاں پہ مجھے کام مل رہا ہے فلاں۔ میں نے کہا نہیں جی، تبدیلی نہ کیجیے گا، آپ پھنس جائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جو ان کے اوپر باس بیٹھا ہوا تھا، اس کی ہائر اتھارٹی سے کھٹ پٹ ہو گئی، انہوں نے کہا جی ریزائن دیں، ان کے یہ ریزائن پڑے۔ تو موضوع بندہ ملا نہ، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ پورا ڈپارٹمنٹ سنبھالیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے خوش کہ جناب اب میں بن گیا ہوں۔ دوستو یاد رکھیے، جب مشکل وقت آتا ہے، آسٹرالوجر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو تھوڑا مشکل وقت ہے، گھبرائیں نہ۔ پاکستانی قوم کا جو مشکل وقت تھا وہ دوستو گزر گیا، ونس اپون اے ٹائم ہو گیا، ماضی میں چلا گیا، جب ہمارے ذائچے کے 12ویں خانے میں ستارے۔ اب حال میں پاکستانی قوم کے ستارے بہتر ہیں۔ تو اس حوالے سے میری یہ پریڈکشن ہے، ایک تو وہ تمام لوگ جو پوری دنیا میں پیدا ہوئے 1976 سے لے کے 82 کے درمیان، اب وہ آگے آئیں گے، ان کی صورتحال بہتر ہوگی۔ دوسری بات، پاکستان میں بھی جو لوگ بہت ذہین پیدا ہوئے اس وقت میں، یہ لوگ بھی اب آگے آئیں گے اور اپنا مقام اور اپنی جگہ حاصل کریں گے۔ آسٹرالوجر دوستوں کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا،
وہ صرف اس کی بات سن کے اسے حوصلہ دیتا ہے کہ آپ کا راستہ کیا ہے، آنے والے وقت میں کیا ہونا چاہیے۔ تو اس وقت ذائچے میں سیارگان اسی سمت میں ہے۔ نیپچون اپنی تمام تر طاقت پاکستان کے حال کے فن میں بیٹھ کے یونس کو دے رہا ہے، اور یونس بھی نیپچون کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف پلوٹو بھی نیپچون کے ساتھ ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک ٹرائنگل ہے دوستو۔ ایک میں نے عرض کیا کہ زمین کھودی جا رہی ہے، راستے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی دوستو۔ جیسے جیسے ذائچے میں سیارگان آگے جائیں گے، ہم انشاءاللہ بات کرنے کی آگے فردر شعروں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے دوستو۔ ہماری دوائی فلیکسی کیور جسم میں موجود پڑنے والے تمام کریمپس، کھچاؤ، جوڑوں کے درد، اس کے ساتھ ساتھ شوگر اور کمزوری، یہ دوائی اس کا بہترین علاج ہے۔ پیور ہومیوپیتھی کی دوائی ہے، اور جس بھی لیب سے چاہیں آپ اس کو چیک کرا سکتے ہیں۔ ہماری ہومیوپیتھی کی دوائی ہے، یہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس دوائی کے متواتر استعمال سے نہ صرف آپ کے جسم میں موجود کھچاؤ کا خاتمہ ہوگا، دردوں کا خاتمہ ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے آپ کے مسل کھچے رہتے تھے، آپ کے خدا نخواستہ جسم میں کوئی گلٹی بنی ہوئی تھی، کوئی گروتھ بنی ہوئی تھی، آپ کے ہاتھ پاؤں پھٹ رہے تھے، ان تمام چیزوں کا دوستو یہ زبردست علاج ہے۔ یہ 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام کھائیں۔ اس سے انشاءاللہ جو میں نے آپ کو سمٹمز بیان کی، یہ میں نے تھوڑی سی بیان کی ہیں۔ کسی بھی اگر خاتون کے بال گر رہے ہیں، سر کے بال بہت گرتے ہیں، ان کے جسم میں درد رہتا ہے، کھچاؤ رہتا ہے، وہ ہماری دوائی ایک دفعہ صرف 1 ماہ کے لیے اپنا فلیکسی کیور استعمال کریں، انشاءاللہ ان کے یہ تمام سمٹمز ٹھیک ہو جائیں گے۔